جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ٹائیگر 24 میڈیا، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر علی۔ ناظرین، ہم موجود ہیں شہر کراچی مزار قائد میں۔ ہمارے ساتھ علامہ محمد ارباب رضا اختر القادری صاحب موجود ہیں۔ ان کو ایک بائک ملی ہے انعام کے طور پر، اور ساتھ ہی 10,000 کیش وہ بھی انعام میں ملی ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو کس وجہ سے ملی یہ بائک اور یہ 10,000 کیش، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں محمد ارباب رضا صاحب سے، پوچھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حضور آپ یہ بتائیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو کس وجہ سے ملی؟ سب سے پہلے تو قاری محمد ظفر صاحب کا میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی محبت کا انہوں نے اظہار فرمایا میرے ساتھ۔ اب جو انہوں نے مجھ سے سوال فرمایا ہے کہ یہ بائک کہاں سے ملی، کیسے ملی انعام میں، اس کا پس منظر کیا ہے، تو وہ ہوا کچھ یوں کہ پیر طریقت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید زمان علی جعفری صاحب، یہ ان کی کاوش ہے، ان کا یہ ذہن ہے کہ ائمہ و مؤذنین ان کی خدمت جو ہے وہ کس طریقے سے کی جائے۔ تو انہوں نے ایک سوچ رکھی ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہم اغیار کی مساجد میں جاتے ہیں تو ان میں جو قرات کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو کھینچتا ہے، اور جب اپنی مساجد کی طرف دیکھا، نظر کی، تو ان میں الا ماشاء اللہ سوائے چند کے بقیہ میں وہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو نمازیوں کو لا سکے، یا پھر مؤذنین ہیں تو ان کی آواز جو ہے نمازیوں کو لانے کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ مؤذن کا ہوتا ہے کہ اچھی اذان دیتا ہے تو پھر لوگوں کا دل اس مسجد کی طرف جو ہے کھنچتا ہے، راغب ہوتا ہے کہ جس مسجد سے اذان اتنی پیاری آ رہی ہے تو وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور دوسرا جو قدم ہے نمازیوں کے کھینچے چلے آنے کا، وہ ہے امام کا کردار، کہ امام کی قرات کتنی اچھی ہے۔ اگر امام کی جو قرات ہے وہ اچھی ہوگی تو پھر نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ یہ سوچ لے کر کے سید زمان علی جعفری صاحب نے ایک جو ہے پلیٹ فارم بنایا جس کو نام دیا ائمہ و مؤذنین ریفریشر کورس، ریفریشر، کہ ان کو بلایا جائے، پھر ان کی قرات اچھی کرائی جائے، اذان اچھی کرائی جائے۔ ہوتی اچھی ہے لیکن اس میں جو کوتاہیاں ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کو درست کیا جائے۔ پھر یہ کاوش کرنے کے بعد یہ تقریباً 8 ہفتہ کا دورانیہ یہ رکھا گیا ہے پروگرام، جس میں ہر سنڈے کو حاضری ہوتی تھی۔ اس میں قاری محمد بشیر چشتی صاحب اور قاری محمد نعمان نعیمی صاحب، یہ قاری محمد نعمان نعیمی صاحب زینب مسجد میں ہوتے تھے، اور قاری محمد بشیر چشتی صاحب جو ہے یہ اسماعیل گیگا مسجد میں ہوتے تھے۔ تو ان کا یہ ایک بہت بڑا نرالا انداز تھا، ان کی کوشش تھی، کاوش تھی کہ اب انہوں نے ساتھ میں ایک انعام بھی رکھا تھا کہ جو ممتاز ماشرف کے درجہ پر فائز ہوں گے ان کو 6 بائکیں دی جائیں گی، پہلے نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، ایسے 6 بائکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہوں گے جن کی 8 حاضریاں مکمل ہوں گی تو ان کو بطور ہدیہ 10,000 کیش دیا جائے گا۔ تو اس میں نے بھی حصہ لیا ہے، بفضلہ تعالی باحسانہ تعالی، میرا بھی درجہ ممتاز ماشرف آیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اساتذہ کی کوشش سے۔ تو اس کے عوض میں جو ہے انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر، بطور خدمت دین، یہ مجھے انعام میں بائک ملی ہے اور 10,000 کیش بھی ملا ہے۔ اب آخر میں جو ہے میں ان محسنوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، یہ ان کی مخلصانہ کوشش ہے کہ جس میں کسی کا لیے دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ان کا ایک اخلاص والا قدم ہے کہ ہماری جو مساجد کی حالت ہے ان کو نکھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے ان کو مزید توفیق نصیب فرمائے، قوت دے، استطاعت دے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب کو یہ بائک
انعام کے طور پر ملی ہے۔ ہم ان سے مزید ایک دو سوال اور کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے مدرسے میں، کون سی اکیڈمی یا یونیورسٹی ایسا ہے، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کی تعلیم کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ کے اساتذہ میں سر فہرست کون آتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، پیارا سوال ہے کہ جن کی بدولت یہ کامیابی مجھے ملی ہے، تو ان محسنوں کا نام جو ہے بھلانا یہ بہت بڑی جو ہے ناانصافی ہوگی۔ تو ان میں جب میں گاؤں سے آیا تھا شہر کراچی میں، اور مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میں میں نے داخلہ لیا ہے، اور وہاں میری تعلیم الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے، اور جن میں محتمم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد وسیم ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور ان میں نظام کو سنبھالنے والے بہت ہی پیاری شخصیت، مخلص شخصیت حضرت علامہ مولانا عمران ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، کہ جن کی کاوشوں سے طلباء میں نکھار آیا، ان میں بولنے کا جذبہ آیا، ان میں دین کی خدمت کرنے کا ایک سلیقہ آیا۔ تو میں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکات کا نزول فرمائے، اور دین میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید سبقت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے تعلیمی حوالے سے اور بائک کا پس منظر کیا ہے یہ اب آپ نے صاحب سن لیا، تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں بھیجیں، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اسکول کو چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی ان کو فراہم کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔